حالیہ الیکشن اور ان کے متنازع نتائج کے بعد ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اسے دیکھ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ فوج اور دیگر اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں سیاست میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لینی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے کسی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی خود کی ایک سیاسی جماعت بنا لیں جس کا نام ہو عسکری جمہوری پارٹی، اور کسی بھی ادارے کے حاضر سروس افسر کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست انتخاب لڑ کے رکن پارلیمان بن سکے، کیونکہ اگر ایک حاضر سروس جرنیل وابڈا چلا سکتا ہے، اسپارکو کا سربراہ بن سکتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سنبھال سکتا ہے، تو وہ رکن پارلیمان بن کے قانون سازی بھی کر سکتا ہے۔ کم سے کم اس طریقے سے عوام میں مینڈیٹ کے چوری ہونے کا غم و غصہ تو نہیں ہوگا۔ میرا گھر جس حلقے میں ہے وہاں سے میں نے خود قادر علی نائل، جن کا تعلق ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ان کی فتح کا رزلٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اور یہ کوئی 1، 2 یا 4 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ نہیں تھا، یہ مکمل نتیجہ تھا۔ صبح اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں سے غالباً پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے، اور ہمارے مین سٹریم میڈیا میں بیٹھے صحافی جناب سلیم صافی صاحب نے اس چیز کو بہت سیلیبریٹ کیا کہ بلوچستان میں قوم پرستوں کو شکست ہوئی ہے اور وہاں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سیٹیں ملی ہیں، اور اس طرح سے بلوچستان قومی دھارے میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے، اپنے من پسند افراد کو وہاں پہ مسلط کر کے، اور آپس میں بلوچستان کی سی ایم شپ کو مال غنیمت کی طرح ڈسکس کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو حق دے سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کا قومی دھارے میں شامل ہونا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص عمران خان کی تصویر اپنے بینر اور پوسٹرز پہ لگا کے عوام سے ووٹ لے اور الیکشن جیتنے کے 1 دن بعد نون لیگ میں شامل ہو جائے، یہ جمہوریت ہے؟ ایسی بے غیرت، ایسی بددیانت جمہوریت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ تمام بڑے بڑے سیاسی لیڈرز جو آئے روز اپنی تقریروں میں ہم پر یہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، وہ ایک بار یہ بھی تو بتائیں کہ وہ اقتدار میں آئے کیسے؟ یعنی میاں نواز شریف صاحب کو یہ گلہ تو ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، انہیں نااہل قرار دیا گیا، لیکن کیا وہ ایک دفعہ یہ بتانا چاہیں گے کہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست میں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اقتدار میں آئے کیسے تھے؟ پیپلز پارٹی کو اپنی شہادتوں پہ اور اپنی قربانیوں پہ بہت فخر ہے، تو وہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ بھٹو صاحب نے 71 میں مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی تھی جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح عمران خان کے وہ لوگ جن کو آج مینڈیٹ کے چوری ہونے کا غم ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست الیکشن میں شمولیت کا غصہ ہے، وہ بھی تو 2018 کے الیکشن میں اپنی غلطی کو تسلیم کریں نا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی غلطیاں ہی تسلیم نہیں کرنی اور ایسے مل بیٹھ کے بندر بانٹ کر کے اقتدار بنانا ہے، تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے ووٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ کہیں پہ بھی اکٹھے ہو جایا کریں، اپنے انٹرویو دے دیا کیجئے، جہاں سے آپ کی سلیکشن ہونی ہے وہاں سے سلیکٹ ہو کے آ جایا کریں۔ اور یہ جو جملہ تھا نا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، یہ آمروں کا جملہ تھا، یہ سیاست دانوں کے لیے نہیں تھا۔ تو سیاست دانوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے بھی یہی جملہ استعمال کرنا ہے اور آئین کی پامالی کرنی ہے، عوام کے مینڈیٹ سے انحراف کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنا لیں سب مل کے، اور اس سیاسی جماعت کا نام ہونا چاہیے عسکری جمہوری پارٹی۔